طلبہ توجہ کرے، الذین آمنوا، یہ تو ہو گیا ایمان، ولم یلبسوا ایمانہم بظلم، اور ملایا نہیں ایمان کے ساتھ ظلم۔ ظلمن میں تنوین ہے، تنوین کبھی تعمیم کے لیے ہوتی ہے، کبھی تقلیل کے لیے ہوتی ہے، کبھی تعظیم کے لیے ہوتی ہے۔ انہوں نے بظلمن صحابہ نے تعمیم سمجھ لیا، کوئی سا ظلم، وہ تو سب سے ہوتا ہے۔ میں درس دے رہا ہوں، آپ ٹوپی ٹھیک کر رہے ہیں، ظلم ہے۔ میں پڑھا رہا ہوں، آپ ٹیک لگا رہے ہیں، ظلم ہے۔ میں کہتا ہوں توجہ کرو، تم باہر دیکھ رہے ہو، ظلم ہے۔ ایسے ظالم تو ہر جگہ ہوتے ہیں، کیا ان کا ایمان معتبر نہیں ہے؟ آیت کے نزول پر بخاری میں ہے، صحابہ غمگین ہو گئے صاحب، اور پیغمبر کو کہا اینا لم یظلم، ایسا ظلم کون ہے جو نہیں کر چکا ہے؟ آپ نے فرمایا تم نے لقمان کا قول نہیں سنا، یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم۔ یہاں بظلمن میں تنوین تعمیم کے لیے نہیں ہے بلکہ تعظیم کے لیے ہے، اور ظلم کی بڑی قسم اللہ کے ساتھ شرک وہ مراد ہے۔ اس سے پتہ چلا کہ جب ضرورت ہو تو نحوے کا قاعدہ ذکر ہونا چاہیے۔ بعض مشائخ کے ہاں ترکیب اتھدا اتھدا گڑگدا بڑگدا، اور کچھ پتہ نہیں چلتا ان کو کہ یہ قرآن پڑھا رہا ہے۔ میں نے ایک درس میں کہا کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو ترکیبیں کراتے تو پھر وہی بیٹھے رہتے مدینہ منورہ میں، باہر نکل ہی نہیں سکتے۔ اور یہ ترکیب وہ لوگ کرائے جنہوں نے شرح میں تعامل نحو میر ہدایت النحو و کافیہ نہیں پڑھی ہے۔ ان کتابوں میں شرح جامی کے بعد ترکیب کی ضرورت نہیں، یہ علم کی افتادگی ہے۔ ہاں ضرورت پیش آئی، صیغے میں اشکال ہے، استاد رفع کرے گا، یہ ٹھیک ہے۔ کیا اشکال ہو گیا خود عربی دانوں کو کہ صحابہ نے کہا بظلم یسیر او قلیل، جیسے بھی ہو، آپ نے کہا نا، بظلم عظیم وہو الشرک۔ اور مضمون بھی یہی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مناظرہ قوم سے شرک کے خلاف ہے۔ کیف اخاف ما اشرکتم انکم اشرکتم باللہ ما لم ینزل به علیکم سلطانا ولا اخاف ما تشرکون به، یہ رب یہ رب یہ رب، یہ اس لیے کہ شرک کے خلاف ان کو سمجھانا چاہتے تھے۔ اہم ترین منصب دنیا میں عالم کا توحید بیان کرنا ہے۔ عالم کی روح حیات اور روح علم مسئلہ توحید ہے۔ محمد ابن عبد الوہاب نے کتاب التوحید لکھی ہے، وہ اتنی قیمتی نہیں ہے چونکہ کم علم تھا، لیکن اس کی شرح لکھی ہے ایک عالم نے، فتح المجید فی شرح کتاب التوحید، وہ علمی کتاب ہے، بہت بہترین عالم ہے۔ جواہر التوحید شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان نے بھی لکھی، بہت اچھی ہے شیخ کی کتاب۔ کتاب التوحید اول اور دوم مولانا عبد الغنی جاجروی رحیمیان خان والے بزرگ نے بھی لکھی، وہ بھی اچھی ہے۔ پنجاب کے اور مشائخ قرآن نے بھی کتاب التوحید لکھی۔ اللہ تعالیٰ توفیق دے تو کچھ صفحے توحید پر لکھ دو، مغفرت یقینی ہو جائے گی، بالکل پکی۔ طالب علم پڑھ کر کے ادھر ادھر چلے گئے وہ وضو کرنے کے لیے، مولانا حسین علی صاحب ٹپائی پر سر رکھ کے آنکھیں بند کیے ہوئے تھے، توبہ، وہی بیٹھا رہے۔ طلباء کے بیٹھ گئے، مولانا آرام کر رہے تھے پائی پر، اچانک آنکھیں کھولی، ہنس پڑے، فرمایا
قیامت کا دن دیکھا، بہت گھبراہٹ ہوئی، بارگاہ الہی قائم ہے، عدالت لگی ہوئی ہے، مجھے بھی لایا گیا لرزتا ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے ایسا دیکھا، آپ کیوں ڈر رہا ہے؟ آپ نے تو سورہ انعام زبردست پڑھائی ہے اور اس میں توحید کا مسئلہ ڈنکے کی چوٹ سمجھا ہے۔ جو میری توحید کو شوق سے بیان کرے، میرا اعلان ہے وہ بخشا بخشا ہے۔ مولانا نے اپنے اس سال کے شاگردوں کو خوشخبری دی کہ اللہ تعالیٰ نے بڑی نعمت دنیا میں عطا کی کہ باقاعدہ مجھے خود اعلان سنا دیا۔ شیخ الحدیث مولانا نصیر الدین غرغشتوی فرماتے تھے، بہت غمگین تھا کہ مغفرت کیسے ہوگی۔ قیامت کا دن دیکھا اور حق تعالیٰ نے اعلان کیا کہ نصیر الدین کو سیدھا جنت لے جاؤ، کیونکہ اس نے میری توحید پر کتاب لکھی۔ مولانا فرماتے تھے کہ جب میں جاگ اٹھا تو بہت پریشان ہوا، کیونکہ میں نے توحید پر کتاب نہیں لکھی تھی۔ کہ جب ذہن پر بہت دباؤ ڈالا تو طالب علمی کے زمانے میں میں نے 15 صفحے ترتیب دیے تھے، ارادہ تھا کہ پورا کروں گا، پورا نہیں ہوا۔ ان 15 صفحوں کی وجہ سے بھی اللہ خوش تھے اور فرمایا کہ اس نے توحید پر کتاب لکھی، اس کی بخشش ضروری ہے۔ ان آیات میں ابراہیم علیہ السلام نے آسمان و زمین کے تمام بڑی بڑی مخلوقات کی بے بسی بیان کی کہ ان میں کوئی بھی الہ اور الہ کا قائم مقام نہیں ہے۔ اللہ خود برحق ہے، وحدہ لا شریک ہے۔ مولانا مودودی نے عجیب بات لکھ دی، وہ کہتے ہیں یہ جتنے مراحل ہے یہ مقصود نہیں ہے، یہ طالب علمانہ شان ہے۔ طالب علم جو راستے میں باتیں کرتا ہے وہ معتبر نہیں ہوتی، جہاں وہ پہنچتا ہے وہ معتبر ہے۔ طلبہ توجہ کرے، الذین آمنوا، یہ تو ہو گیا ایمان، ولم یلبسوا ایمانہم بظلم، اور ملایا نہیں ایمان کے ساتھ ظلم۔ ظلمن میں تنوین ہے، تنوین کبھی تعمیم کے لیے ہوتی ہے، کبھی تقلیل کے لیے ہوتی ہے، کبھی تعظیم کے لیے ہوتی ہے۔ انہوں نے بظلمن صحابہ نے تعمیم سمجھ لیا۔